الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ ووجہک وبفضلک وبکرمک وبکرامتک الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ سامعین مکرم، شوال کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے آج کا موضوع غزوہ احد ہے، کیونکہ اس مہینے میں غزوہ احد بھی ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے غزوہ احد کا سبب، غزوہ احد یہ کوئی جنگ کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں ملا، بلکہ یہ اچانک سے غزوے کے لیے پیش قدمی ہوئی۔ سبب یہ تھا، غزوہ بدر میں کفار کے سردار مارے گئے تھے، تو کفار مکہ نے مکہ المکرمہ میں جا کر ایک دوسرے کو طعنہ دینا شروع کر دیا، ملامت کرنی شروع کر دی کہ یہ جو جنگ بدر میں شکست ہوئی ہے ہمیں، یہ فلاں کی وجہ سے ہوئی۔ فلاں کہتا ہے فلاں کی وجہ سے ہوئی، تیسرا کہتا ہے تو نے یہ کیا جس کی وجہ سے ہوئی۔ تو یہ ایک دوسرے کو ملامت ہی کرتے رہے، یہ ملامت والا سال تھا۔ اب انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم جنگ لڑتے ہیں، دوسری جنگ کی تیاری کرتے ہیں اور مدینہ المنورہ پہ نعوذ باللہ حملہ کریں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس دنیا سے مٹا دیں گے۔ اور بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے اس غزوہ میں معرکہ لڑا تھا، غزوہ بدر کا، اور ان کے سردار کو جہنم واصل کیا، ہم ان کو مٹائیں گے۔ یہ عزم لے کر، یہ ارادہ لے کر 3000 لوگ وہاں سے نکلتے ہیں، اور عید الفطر کے چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 3 باتیں تھیں، یا تو مدینہ میں لڑیں، یا مدینہ سے باہر لڑیں، یا آپ کوئی اچھا سا مشورہ دے دیں۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو غزوہ بدر میں نہیں گئے تھے، انہوں نے اچھا موقع سمجھا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم غزوہ بدر میں نہیں گئے، اور انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہم مدینہ میں نہیں، اگر ہم مدینہ میں لڑیں گے تو دشمن تو ہمارے گھر آ پہنچے گا، ہم باہر ہی لڑتے ہیں۔ بہرحال یہ طے پایا مشورہ میں کہ مدینہ سے باہر ہی لڑتے ہیں غزوہ احد کے مقام پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کر دیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد آپ نے یہ سفر عصر کے وقت شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے وقت میں، یعنی جب رات ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکان شیخین وہاں پر قیام کیا، عشاء کی نماز پڑھی، اور اپنے لشکر کا وزٹ کیا۔ وہاں پر جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بچے بھی ہیں، جس میں اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے بچے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ بچوں کو کیوں لائے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یہ شوق میں آئے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ انہیں ارشاد فرما دیجئے، یہ شاید چلے جائیں گے تو اپنے اپنے شوق میں اس جہاد میں شرکت کے لیے وہ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ ایک بچہ جو اچھا تیر انداز تھا، جس کی عمر 15 سال تھی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا اور کہا کہ ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، کیونکہ یہ تیر چلانا اچھے طریقے سے جانتا ہے، تو یہ کام آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو رکھا، تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اور اس بچے کی کشتی کروا لیجئے، جو ان میں سے وہ غالب آ گیا وہ رہے گا اس جنگ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ علماء سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں
کہ اس نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کے کان میں کہہ دیا کہ تجھے تو اللہ کے نبی نے اجازت ویسے ہی دے دی ہے، تو مجھ سے جان بوجھ کر جو ہے وہ ہار جانا تاکہ میں بھی جنگ میں شریک ہو سکوں۔ یہ جذبہ تھا بچوں کا بھی، یہ شوق جہاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی کہ ہماری کشتی کروا دیجئے۔ تو بہرحال ایسا ہی ہوا، دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن غزوہ احد کے مقام پر پہنچ گئے، اور جبل رومات ایک پہاڑ ہے، اس پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ غزوہ احد کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست ہوئی تھی۔ شکست نہیں ہوئی یہ کہنا سراسر بے وقوفی ہے، شکست نہیں ہوئی، اگرچہ عارضی طور پر کچھ نقصان مسلمانوں کو ہوا تھا اور بھاری نقصان ہوا تھا، یہ ضرور بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی جو ہے تیر انداز مقرر کر دیے، اس سے پہلے ہی جو ہے ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا چند لوگ جو ہے وہ قبیلہ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے یہ یہودی ہیں، کیونکہ ہمارا ان سے معاہدہ ہوا تھا تو ہماری جنگ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے اس وقت قبیلہ بنو خزرج کو یہ کہا کہ ان کو واپس بھیج دیجئے، تو یہودیوں کو واپس بھیج دیا۔ اب 1000 لوگ ہیں۔ اسی دوران میں عبداللہ بن ابی منافقوں کے سردار ہیں، انہیں رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ تو یہ رئیس المنافقین ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے مشورہ دیا تھا مدینے میں سے رہ کر لڑنا چاہیے، تو مدینہ میں تو یہ لوگ لڑے نہیں، لہذا میں اپنے 300 بندوں کو لے کر جو ہے وہ چلا جاتا ہوں، میں جنگ نہیں لڑتا۔ اب 700 بندے رہ گئے۔ اب ان کے پاس کفار کے پاس 3000 کا لشکر ہے اور مسلمانوں کی تعداد فقط 700 ہے۔ جب یہ دیکھا لوگوں نے، تو قبیلہ بنی سلمہ اور قبیلہ بنی حارثہ نے جب یہ دیکھا تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اب تو 700 بندے ہیں، ہم تو اتنے کم ہو گئے، اب نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، یہ کفار تو ہمیں کچا کھا جائیں گے۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے واللہ ولیہما، یا فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور جو ہے تاکہ کفار سے لڑ سکیں، اور اللہ کے بھروسے پر تھے، جبکہ کفار کے پاس 3000 کی تعداد ہے، اور گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اور کئی اونٹ زیادہ ہیں، اور عورتیں بھی کفار اپنی عورتوں کو ساتھ لائے تھے تاکہ جنگ کے لیے عورتیں ناچ گانا کر کر ان کو جو ہے جنگ کے لیے ابھاریں، یہ واپس جنگ لڑ کر جو ہے وہ فتح حاصل کرنے۔ بہرحال جنگ ہوئی۔ جنگ اولن طور پر مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، فتح ہو رہی تھی، کفار بھاگ گئے۔ جب چھوڑ کر بھاگ گئے کفار، تو وہ جو تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان کا امیر مقرر کیا تھا، جو درہ پر تھے، انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے اور مال غنیمت مسلمان سمیٹ رہے ہیں، اور مال غنیمت سے زیادہ حلال کون سا مال ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے امیر کو کہا سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تک میں حکم نہ دوں یہاں سے نہیں ہلنا، لیکن میری طرف سے اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اس چھوٹی سی جو ہے کوتاہی کی وجہ سے جب انہوں نے دیکھا یہ پہاڑ سے نیچے آ گئے، 40 لوگ نیچے آ گئے، 10 تیر انداز وہیں پر مقرر رہے، اور امیر بھی عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تعینات رہے۔ اب کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ اب جب خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ درہ تو خالی ہو چکا ہے، اب اس درے سے جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا اور 10 تیر اندازوں کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد بیچ میں گھس گئے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اب اتنی افراتفری پھیل چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کفار کا جو ہے وہ آدمی تھا جس کا نام عبداللہ بن قمیع یا اس طرح کا نام جو ہے حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا اور آپ کی 2 ذراع کی 2 کڑیاں آپ کے دندان مبارک میں جو ہے وہ لگ گئی۔ اب اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اس نے افواہ پھیلا دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب لوگوں کے حواس پہلے سے باختہ تھے۔ اب جب جنہوں نے صحابہ کرام نے یہ سنا رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جب انہوں نے سنا کہ یہ سارے معاملات ہو گئے، اب جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین
کچھ تو بے حوصلہ ہو گئے اور کچھ اتنا لڑنے لگے کہ اب ہمارا دنیا میں رہنا کیا باقی ہے، جس کے لیے آئے تھے وہی شہید ہو گئے، معاذ اللہ من ذالک، اب ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی کام نہیں۔ بہرحال لڑتے رہے۔ اس دوران حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ، حضرت حذیفہ کے والد جن کا نام حضرت یمان ہے، وہ بھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان سے آ رہے تھے، تو حضرت حذیفہ نے کہا یہ میرے والد ہیں، لیکن افراتفری ایسی تھی کہ وہ بھی شہید ہو گئے، پتہ نہ چل سکا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اللہ تم پر رحم کرے، میں نے تو آواز دی تھی کہ میرے والد محترم ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہ چلنے کی وجہ سے، کیونکہ گمسان کی لڑائی تھی، تو یہ شہید ہو گئے۔ بہرحال ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ اصل میں شہادت کی وجہ یہ بنی کہ کچھ کفار نے یہ دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ مصعب بن عمیر وہی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا ہجرت سے پہلے ہی، کہ ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دو، ایمان سکھاؤ، کتاب اللہ سکھاؤ، یہ آپ کے گورنر ہیں۔ لیکن حضرت مصعب بن عمیر شہید ہونے کی وجہ سے افواہ زیادہ پھیل گئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ بہرحال یہ جنگ نہایت خوفناک بن چکی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا کی کڑیاں رسول اللہ کے دندان سے نکالنے لگے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ یہ کام میرے سپرد کر دیجئے، تو اتنا احسن انداز سے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر نے چھوڑ دیا۔ حضرت عبیدہ نے ایک کڑی نکالی تو آپ کا حضرت عبیدہ کا دانت شہید ہو گیا، دانت جو ہے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ دوسری نکالی تب بھی جو ہے وہ آپ کے 2 دانت جو ہے وہ ٹوٹ چکے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے گھوم کر ادھر سے بھی تیر چلائے، ادھر سے بھی تیر چلائے، لیکن آپ کے تیر جو آپ پر تیر آ رہے تھے وہ کمان نہیں تھی، لیکن آپ نے برداشت کیے۔ حضرت سعد کی ساری انگلیاں شل ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ فدا کا امی و ابی، یا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو فرمایا ارمی یا سعد تیر پھینکو، سعد تیر پھینکو، سعد تیر پھینکو۔ تو یہ جنگ کا قصہ ہے جو مختصر صاحب کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر اسی میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ جیسے صحابی جنہیں سید الشہداء کا لقب دیا گیا وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو بہرحال یہ کہا جاتا ہے اس جنگ میں کافروں کو فتح ہوئی، کافروں کو فتح نہیں ہوئی۔ یہ کہنا بہت غلط ہے، کیونکہ نبی کریم وہ کافر تو یہ عزم لے کر نکلے تھے، یہ ارادہ لے کر نکلے تھے معاذ اللہ ہم مدینہ المنورہ کو ٹارگٹ کریں گے، ہم جو ہے وہ نبی اسلام کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے، ہم اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ہاں یہ کچھ خطا کی وجہ سے اگرچہ بھاری نقصان ہوا، لیکن یہ تصور کرنا کہ کافروں کو پہلے فتح ہو گئی تھی، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ کیسے کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ تو اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، آپ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ قوم نہیں جانتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ کا نتیجہ یہ ہے، جب آپ نے یہ دعا کی تو اس جنگ میں لڑنے والے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور ایسے مسلمان ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بن گئے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا۔ یہ مختصر سا جنگ احد کا خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، اور یہی وہ جنگ ہے جو شوال کے مہینہ میں ہوئی، تو میں نے مختصر سا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ بقیہ حضرت حمزہ کی شہادت زندگی رہی تو وہ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔